أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہوتا ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خطافیت سے رکھے, حفظ و امان میں رکھے, قرآن سے جوڑ کے رکھے. اللہ تعالیٰ قرآن کی محبت ہمیں دلوں میں اتار دے, اس کو پڑھنا سمجھنا عمل کرنا ہمارے لیے آسان کرے اور اس کو ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے, آمین. آج کا ہمارا لیسن ہے سورۃ الزمر آیت نمبر 32 سے 52 تک. اس کے ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کو توڑ کے سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس کو یاد کرنا بھی یاد رکھنا ہمارے لیے آسان ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے. شروع کرتے ہیں سورۃ الزمر آیت نمبر 32. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن پھر کون. من کی ٹرانسلیشن کبھی ہوتی ہے, زیادہ تر ہوتی ہے جو یا جس نے, یعنی whoever, جب یہ درمیان میں آتا ہے اکثر. لیکن جب من شروع میں آئے اور سوالیہ ہو تو اس کی ٹرانسلیشن کون یا کس نے. تو یہاں پہ چونکہ شروع میں ہے اور کوشچن والا ہے تو فمن پھر کون, اظلم بڑا ظالم ہے. اظلم جو ہے یہ اکبر افعالو کے وزن پہ, اس میں تفضیل کا صیغہ ہے, اس کے میننگ ہے زیادہ ظالم ہے. جس طرح اکبر زیادہ بڑا ہے, اصغر زیادہ چھوٹا ہے, علم زیادہ جانتا ہے, اس طرح اظلم زیادہ ظالم ہے. پھر کون بڑا ظالم ہے, ممن اس سے جو کذبا جھوٹ بولے. کذبا یکذبو جھوٹ بولنے کے لیے آتا ہے فعل ماضی. کذبا جو جھوٹ بولے, علی اللہ اللہ پر, وکذبا اور وہ جھٹلائے, بالصدقی سچائی کو, اذ جب, جاءہ وہ آ جائے اس کے پاس. یہاں پہ اس کو ہم بریک کریں گے. یہ جاء میں جو جاء جو ہے فعل ماضی ہے. فعل ماضی پہ جب زبر آتا ہے آخر حرف میں تو اس میں واحد مذکر کی ضمیر ہڈن ہوتی ہے, نہیں کہ ہوا کی. جاء تبھی ٹرانسلیشن ہے وہ آ جائے. وہ اٹیچ پروناؤن ہے, اس کے پاس لیسا آ کیا, لیسا نہیں ہے, فی جہنم جہنم میں, مثوا ٹھکانہ, للکافرین کافروں کے لیے. اس کا روٹ ورڈ ہے ساوا یا. ساوا یا بیسیکلی ڈویلنگ کے لیے کہتے ہیں, رہنے کی جگہ کے لیے, اسٹے کے لیے. ساوا یا تو قرآن میں ساویہ کر کے ایک دفعہ ہے, جیسے قصص سورہ قصص کی آیت نمبر 45 میں, وما کنتا اور نہیں تھے آپ, ساوین مقیم, یعنی وہاں رہنے والے نہیں تھے, مقیم نہیں تھے. تو ساویہ ڈویلر کے لیے آتا ہے, رہنے والے کے لیے. پھر ایک جگہ قرآن میں ہم یہاں بھی دیکھتے ہیں سورہ محمد کی آیت نمبر 19 میں, واللہ یعلم, اور اللہ جانتا ہے, متقلبکم تمہارے پھرنے کی جگہ کو, ومثواکم اور تمہارے رہنے کی جگہ کو. تو بیسیکلی رہنے کی, ڈویلنگ کی جگہ کے لیے مثوا کا روٹ ورڈ آتا ہے. لیکن چونکہ قرآن میں زیادہ تر یہ آخری ٹھکانوں کے لیے ہے تو اس میں ٹرانسلیشن ٹھکانہ کر دیتے ہیں, مثوا ٹھکانہ ٹرانسلیشن ہوتی ہے, مگر ثاوا یا روٹ ورڈ میں رہنے کی جگہ کے میننگ, رہنا, ڈویلنگ کے آتے ہیں. اس سے سمجھنے میں اور آسانی ہوگی. مثوا سورہ زمر میں کافی دفعہ آئے گا, اور مثوا کا روٹ ورڈ ثاوا یا, اور اس میں ٹھکانہ یعنی کہ رہنے کی جگہ. فی جہنم, الیس فی جہنم, کیا نہیں ہے جہنم میں, مثوا ٹھکانہ, للکافرین کافروں کے لیے. والذی اور وہ جو, جاء لایا, جاء کا ٹرانسلیشن اوپر آیا ہے آیا یعنی ٹو کم. جب جاء جیم یا حمزہ روٹ ورڈ جب اکیلا آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو کم یعنی کہ آنا. لیکن جب اس کے بعد بی آئے, جیسے کہ یہاں پہ آ رہا ہے, تو جب اس روٹ ورڈ کے بعد بی آتا ہے تو اس کے میننگ ہوتے ہیں ٹو برنگ یعنی کہ لایا, لانا. تب جس طرح یہاں پہ ٹو کم کے میننگ ہوں گے جا کے, یہاں پہ کیونکہ جا کے بعد بی آ رہا ہے تو جا وہ لایا, ہی براٹ, بالصدق سچائی کو, وصدقہ اور اس نے تصدیق کی. اس میں اس نے کہاں سے آیا, جب بھی فعل ماضی کے آخر میں زبر ہوتا ہے تو اس میں ہوا کی ضمیر ہڈن ہوتی ہے آلریڈی. تو صدقہ اس نے تصدیق کی, بھی اس کی, اولئک یہ لوگ ہیں, ہم وہ, المتقون جو متقی ہیں, لہم ان کے لیے ہے, ما جو, یشاءون وہ چاہیں گے, عند ربہم پاس ان کے رب کے. ذالک یہ جزاء بدلہ ہے, المحسنین نیکوکاروں کا, محسن احسان کرنے والوں کا. لی یکفر, لی تاکہ, فعل سے پہلے جب لی آتا ہے اس کی ٹرانسلیشن تاکہ, یکفرہ دور کر دے, وہ دور کر دے. لیکن چونکہ آگے ڈور فوراً بعد آ رہا ہے لفظ جلالہ مرفوع حالت میں, تو لیکفر اللہ, تاکہ دور کر دے اللہ,
کفرا یکفر، کاف فارا روٹ ورڈ جب تشدید کے ساتھ آتا ہے تو اس کے میننگ ہوتے ہیں ٹو ریموو. تو یہ جس طرح ہم دعا بھی مانگتے ہیں نا، فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، اور ریموو کر دیں ہمارے لیے ہماری سیئات. اور زیادہ تر یہ جو کفرہ قرآن میں آئے اس کے ساتھ سیئات کا روٹ ورڈ آتا ہے سیئاتن، جیسے یہاں بھی سین واو حمزہ اسوا وہی سیئاتن کی طرح ہے. تو اکثر یہ اس کے ساتھ ہی نظر آتا ہے قرآن میں، اس روٹ ورڈ کے ساتھ. یہ کفرہ تاکہ دور کر دے اللہ تعالیٰ عنہم ان سے، اسوا بدترین الذی وہ جو. اسوا کا روٹ ورڈ سین و حمزہ. قرآن میں اس طرح لفظ جس کے مین بدترین ہے، ورسٹ کے میننگ ہے، یہ قرآن میں 2 دفعہ آیا بس. باقی دفعہ آپ کو سو سی بہت دفعہ ملے گا، مگر اسوا کر کے اور جس کی میننگ ہے ورسٹ کے، یہ صرف 2 دفعہ ملتا ہے. اور اس میں دونوں میں اسوا الذی اسی طرح بات چلے گی، بدترین وہ جو. تو اسوا بھی بیسیکلی اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اسم ہے، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. اور اسوا الذی بدترین ورسٹ، الذی وہ جو عملو انہوں نے عمل کیے. تو اللہ تعالیٰ تاکہ دور کر دے اللہ ان سے بدترین وہ جو انہوں نے عمل کیے. اس کو ہم دیکھتے ہیں قرآن میں ایک اور جگہ کہاں پہ، صرف ایک جگہ پہ اور آپ کو یہ اس طرح نظر آئے گا جس کی میننگ بدترین ہے. باقی تو سین و حمزہ سے کافی دفعہ قرآن میں نظر آتا ہے، جیسے کہ سورہ فصلت حامیم سجدہ، اس کی آیت نمبر 27 ہے. اس میں بھی ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، تاکہ ہم بدلہ دیں انہیں، ہم جزا دیں انہیں، اسوأ الذی بدترین اس چیز کا جو وہ عمل کرتے تھے. تو ان کی بدترین حرکات اسوأ الذی کر گئی ہے، اور ٹرانسلیشن ہم سپرلیٹو ڈگری میں کریں گے، ہے اس میں تفضیل کا صیغہ. اور 2 دفعہ اس طرح ہے، جب ہم کہیں اور دیکھتے ہیں ٹرانسلیشن یاد کرنے میں اور آسانی ہو جاتی ہے. تو یہ فصلت میں ہم نے ٹرانسلیشن میں دیکھا تھا، اسوأ الذی بدترین وہ جو عملوا انہوں نے عمل کیے، وَيَجْزِيَهُمْ یجزی اور وہ بدلہ دے ہم انہیں اجرہم اجر ان کے، بِأَحْسَنِ الَّذِي بہترین وہ جو. اسی طرح یہ بھی وہی انداز ہے، اسوأ بھی اس میں تفضیل کا صیغہ تھا، اور الذی کے ساتھ جب ملا یعنی کہ اس طریقے سے آیا تو یہ سپرلیٹو ڈگری میں گیا، بدترین کے میننگ دیے. اس طرح احسن بھی اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، زیادہ اچھا ہے، بہتر ہے کے میننگ میں، لیکن کسی وجہ سے یہ بہترین کے میننگ سپرلیٹو کی دیتا ہے. تو کوئی نہ کوئی گرامیٹیکلی کچھ ہوتا ہے جس کی وجہ سے سپرلیٹو میں چلا جاتا ہے اس میں تبدیل، جیسے کہ یہاں پہ ہے. اور اس کی ایک ایگزامپل ہم اور دیکھ لیتے ہیں، جس طرح سورہ زمر کی آیت نمبر 55 میں ہم دیکھیں گے وَاتَّبِعُوا اور پیروی کرو احسنا بہترین کی ما جو انزل الیکم نازل کیا گیا تمہاری طرف. تو اس میں بھی احسنا کی ٹرانسلیشن بہترین. تو اس کی یہاں پہ ہم اسوأ الذی اور بِأَحْسَنِ الَّذِی ایک ہی انداز ہے، آلموسٹ دونوں اس میں تبدیل ہے، اور سپرلیٹو میں ٹرانسلیشن ہے ان کی کسی وجہ سے. بہترین الذی وہ جو کانو تھے وہ یعملون وہ عمل کرتے ہیں. الیسا کیا نہیں ہے اللہ بکافن کافی، کاف فا یا روٹ ورڈ ہے، کافن فاعل کا وزن ہے، کافی ہونے والا، سفیشینٹ ہونے والا. تو بکافن کافی عبدہ اپنے بندے کو، وَيُخَوِّفُونَكُمْ اور وہ ڈراتے ہیں آپ کو. یا پہلے اونا بعد میں وہ جمع کا صیغہ، خا و فا خوف روٹ ورڈ، یخوفون وہ ڈراتے ہیں. کس کو ڈراتے ہیں؟ اٹیچ پروناؤن آپ کو ڈراتے ہیں، بالذین ان سے جو من دونہ اس کے سوا ہے. کس کے سوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا ہے، کیونکہ اوپر سے وہ اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے. ومن اور جسے، من کی ٹرانسلیشن زیادہ تر جو یا جس نے اسی طرح ہوتی ہے. whoever یضلل وہ یضلل بھٹکا دے اللہ تعالیٰ. اس کا ڈوئر کون ہے؟ اس کا لفظ جلالہ آخر مرفوع حالت میں آ رہا ہے. جسے بھٹکا دے اللہ فما تو نہیں لہو اس کے لیے من ہاد کوئی ہدایت دینے والا. ہادن فاعل کا وزن ہے تو ٹرانسلیشن والا کر کے کریں گے. ومن اور جسے یہدی اللہ ہدایت دے دے اللہ، فما تو نہیں لہو اس کے لیے من مدل کوئی بھٹکانے والا. مدل جو ہے اس میں میم پہ پیش ہے، اس لیے اس کی ٹرانسلیشن والا کر کے کریں گے. مدلین بھی قرآن میں آتا ہے، مدل بھی آتا ہے، بھٹکانے والا. اللہ سے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے دے، اللہ ایسی ہدایت دے دے کہ اس کے بعد کوئی ہمیں بھٹکا نہ سکے، ہمارا نفس بھی نہیں، شیطان بھی نہیں. علیہ اللہ کیا نہیں ہے اللہ عزیز بہت زبردست، انتقام انتقام لینے والا. ذو ذا ذی کی ٹرانسلیشن ہے والا کر کے کرتے ہیں.
جیسے ذو العرش المجید، ذا ذو، تو اس کی ٹرانسلیشن والا، پوزیسر آف انتقام، نون قاف میم روٹ ورڈ ہوتا ہے انتقام کا، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں ریونج کے لیے، ذو انتقام، انتقام لینے والا. وَلَئِن، اور البتہ اگر، سألتہم، سألتا پوچھیں آپ، فعل ماضی کے آخر میں تا آتا ہے تو میننگ آپ، سألتا پوچھیں آپ، ہم ان سے، اٹیچ پروناؤن ہے ان سے، من کس نے، اب یہ پھر سوال یہ آ گیا تو اس کی ٹرانسلیشن کون یا کس نے، من کس نے، خلقا پیدا کیا، السماوات والارض آسمانوں اور زمین کو، لیقولن، لا البتہ، یقولن وہ ضرور کہیں گے، اس میں ضرور کہاں سے آیا، نون پہ تشدید سے، لیقولن البتہ وہ ضرور کہیں گے، اللہ اللہ نے، لفظ جلالہ پہ پیش آ رہا ہے، اللہ نے، قل کہہ دیجئے، البتہ وہ ضرور کہیں گے اللہ نے، قل کہہ دیجئے، افرأیتم، افرأیتم کیا پھر، رأیتم دیکھا تم نے، اس کو ہم بریک نہیں کریں گے، بیسیکلی ایک ہی لفظ ہے، کیا، فا پھر، رأیتم دیکھا تم نے، Did you see ماں جنہیں تدعون تم پکارتے ہو، من دون اللہ سوائے اللہ کے، ان اگر، ارادانی اس میں دو چیزیں ہیں، ارادہ وہ ارادہ کرے، ارادہ یریدو، راوا دال روٹ ورڈ فعل ماضی ہے یہ، اور ارادہ کے آخر میں زبر ہے تو اس میں بیسیکلی واحد مذکر کی ضمیر ہڈن ہوتی ہے، ارادہ وہ ارادہ کرے، اٹیچ پروناؤن ہے نی میرے ساتھ. اب کون ارادہ کرے، چونکہ اس کے فوراً بعد ہی لفظ جلالہ آ رہا ہے اور ڈوئر جو ہے بعد میں فوراً مرفوع حالت میں، تبھی ٹرانسلیشن میں ہم اس میں وہ الگ سے مینشن نہیں کریں گے، ہم کہتے ہیں ارادنی اللہ، ارادہ کرے میرے ساتھ اللہ، بدرن کسی تکلیف کا، حل کیا، ہننا وہ سب، یہ ہننا کیا چیزیں ہیں، مؤنث، یہ فیمینن پلورل کی ضمیر ہے، یعنی کہ مؤنث جمع کی، اور اس کا کس سے تعلق ہے کہ جنہیں پکارتے ہو اللہ کے سوا، جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو، تو ان کی طرف ہننا کی ضمیر جا رہی ہے، تو حل ہننا تو فیمینن پلورل ہے، آگے بھی ہم دیکھیں گے فیمینن پلورل کی ضمائر، اسی لیے اس کو بتانا ضروری ہے، کیا وہ سب، کاشفاتو دور کرنے والی ہیں، کاشفاتو کاشفتن کی جمع ہے، تو مؤنث کی ضمیر ہے اور مؤنث میں بھی فیمینن ہے کیونکہ آتو جیسے مؤمناتو، تو دور کرنے والی ہیں. یہ ریموور کے میننگ میں ہوتا ہے، کاشفات تو قرآن میں ایک ہی دفعہ ہے، ریموور کے لیے پلورل کا صیغہ، لیکن کاشفہ کر کے ایک دفعہ آتا ہے، جیسے یہاں پہ سورہ نجم میں آیت نمبر 58 میں، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے علاوہ اس کے کوئی ہٹانے والا نہیں ہے، دور کرنے والا نہیں ہے، تو یہاں پہ کاشفہ کر کے آیا ہے. پھر قرآن میں کاشف نظر آتا ہے ریموور کے لیے، جیسا کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 17 ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اگر پہنچائے اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف، فلا تو نہیں، کاشف کوئی دور کرنے والا، لہو اسے، مگر صرف اللہ تعالیٰ. تو یہاں پہ کاشف قرآن میں نظر آتا ہے، لیکن کاشفات اور کاشفہ یہ ایک ایک دفعہ ہے. کاشفات دور کرنے والی ہیں، دور رہی اس کی تکلیف کو، او یا ارادنی وہ ارادہ کرے. اب چونکہ اس میں اس کے بعد ڈوئر نہیں ہے تبھی ہم وہ کو مینشن کریں گے، ادھر سیم لفظ ہے مگر یہاں پہ چونکہ ڈوئر فوراً مینشن ہے تو ہم وہ مینشن نہیں کریں گے ٹرانسلیشن میں، لیکن یہاں پہ چونکہ ڈوئر نہیں ہے بعد میں تو یہاں پہ ہم کہیں گے ارادنی وہ ارادہ کرے، اٹیچ پروناؤن میرے ساتھ، برحمتن کسی رحمت کا، حل کیا، ہننا وہ سب، کون سب، جنہیں تم پکارتے ہو، ممسکاتو روکنے والی ہیں، ممسکاتو میں بھی یہ بھی فیمینن آخر میں پلورل کے لیے آ رہا ہے، تو روکنے والی، میم سن کاف روٹ روکنے کے لیے آتا ہے، امسک یمسکو، اور تو ممسکات رحمتی روکنے والی ہے اس کی رحمت کو. ممسک قرآن میں ایک جگہ نظر آتا ہے، دیکھتے ہیں کہاں پہ، سورہ فاطر ہے آیت نمبر 2 میں نظر آتا ہے کہ اللہ جس کے لیے رحمت کا دروازہ لوگوں کے لیے کھول دے، فلا ممسکا تو نہیں کوئی روکنے والا، لہا اس کو، تو اس میں ممسک روکنے والا، لہا اس کو، اور جو اگر اللہ تعالیٰ روک لے تو کوئی پھر اس کو بھیجنے والا نہیں، تو ممسک من روکنے والا، تو یہاں پہ یہ مذکر کے صیغے میں ممسک، اور ممسکات فیمینن پلورل ہے،
हुन्ना मुमसिकातु रोकने वाली हैं रहमत ही उसकी रहमत को। कुल कह दीजिए हस्बी अल्लाह, हस्बी काफ़ी है मुझे। हस्बी में भी दो चीज़ें, हस्बी काफ़ी है, इनफ है, और आखिर में जो ये या है ये मुझे की है। यानी इसमें दो चीज़ें, हस्बी अल्लाह काफ़ी है मुझे अल्लाह। तभी हम जो कहते हैं ना हस्बुन अल्लाह, तो उसमें हम कहते हैं हस्बुन अल्लाह काफ़ी है हमें अल्लाह, और हस्बी अल्लाह काफ़ी है मुझे, तो इसमें फेल है काफ़ी का हस्बी, और या मुझे अटैच प्रोनाउन है, बल्कि ये फेल नहीं होगा, ये इसम होगा, हस्बी काफ़ी है मुझे अल्लाह जी। काफ़ी है मुझे अल्लाह, अलैहि उसी पर तवक्कलु तवक्कुल करते हैं, अलमुतवक्किलून तवक्कुल करने वाले। कुल कह दीजिए या कौमी ए मेरी कौम, या ए, और ये मीम के नीचे जे जो है इसमें मेरी की मीनिंग है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली आगे या था जो किसी वजह से ड्रॉप हो गया, लेकिन मीम की जेर बता रही है कि इसमें मेरी की ट्रांसलेशन है या कौमी ए मेरी कौम अमलू अमल करो। हमजा पे जेर लगा के पढ़ेंगे, क्योंकि थर्ड लेटर पे जब जबर यहाँ जेर आए तो हमजा पे जेर लगाते हैं, अमलू अमल करो, फेले अमर है ये। अला मकानतिकुम अपनी जगह पे, योर पोजीशन। मकानत का रूट पर काफ वाव नून है, अला मकानतिकुम यानी अपनी जगह पे, अपने पोजीशन पे, तो ये कुरान में और जगह पे भी मिलता है इस तरह लिखा हुआ, अपनी जगह पे अमल करो, इन्नी बेशक मैं आमिल अमल करने वाला हूँ, फाइल के वजन पे आमिल अमल करने वाला हूँ। फसौफा पस अनकरीब तालमून तुम जान लोगे मन कौन है। फिर ये सवालिया है तो कौन है की ट्रांसलेशन, यती ही आता, यती के मतलब होता है आना, टू कम, यती ही आता है, ही उसके पास क्या चीज आती है, इसके डूअर कौन है, कौन आता है, अजाब, क्योंकि अजाब में आपको मरफालत दिख रही है तो यती ही आता है उसके पास अजाबुन ऐसा अजाब, युखजी ही जो वो रुस्वा कर देगा, हु उसे, अटैच प्रोनाउन उसे, या कि यानी युखजी कौन रुस्वा करेगा, अजाब रुस्वा कर देगा, इसकी जमीर इससे अजाब की तरफ जा रही है, और ही किसको कर देगा, जिसके पास आएगा अजाब। वह यहिल्लु और वो उतरता है, कौन उतरता है, फिर ये अजाब के लिए आ रहा है कि वो अजाब रुस्वा कर देगा, वो उतरता है, तो या की ट्रांसलेशन वो है, लेकिन चूंकि बात कंटिन्यूस है तो हमें बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। हालाम लाम रूट वर्ड, हल्ला या हिल्लू करके दो मीनिंग में कुरान में आता है, एक तो वही हलाल करने के मीनिंग में, टू बी लॉफुल के वो उसके लिए नहीं है हलाल जो होता है, और एक टू डिसेंड यानी उतरने के मीनिंग में भी नजर आता है, जैसे यहाँ पे वह यहिल्लु और वो उतरता है, वो डिसेंड करता है अजाब, अलैहि उस पर, फिर बता दिया कौन, क्योंकि अजाबुन मुकीम, अजाब मुकीम, अजाब कायम रहने वाला, दायमी, मुकीम काफ व मीम रूट वर्ड, और मुकीम के मीनिंग जब अजाब मुकीम आता है यानी कि मुसलसल कायम रहने वाला, जो दायमी होगा, परपेचुअल, इस तरह और जगह भी नजर आता है कुरान में। इस रूट वर्ड को हम देख लेते हैं कुरान में दो तीन जगह कि कहाँ पे नजर आता है हलाल उतरने के मीनिंग में, जैसे कि सूरह अर्राअत की आयत नंबर 31 है, इसमें भी है कि उनके ऊपर कोई कारिया आए, कोई आफत आए, और या तहुल्लु उतरेगी, करीबा मिन दारहिम उनके करीबी, उनकी यानी मुसीबत उतरेगी, तो तहल्लु में डिसेंट के मीनिंग, उतरने के मीनिंग एक दफ़ा यहाँ पे दिख रहा है हमें, फिर एक दफ़ा सूरह हूद की आयत है 39, ये ऑलमोस्ट ऐसे ही है कि फिर करीब तुम जान लोगे किस पे आएगा अजाब, युखजी ही कि वो रुसवा कर देगा उसको, व यहिल्लु और उतरेगा, डिसेंट करेगा, अलैहि उस पर, अजाब मुकीम अजाब दायमी, तो यहिल्लु में उतरने के मीनिंग आते हैं। सूरह में भी नजर आता है, सूरह ताहा की आयत में 86 है, अम अरदतुम या इरादा किया तुमने, अन के यहिल्ला उतरे तुम पर, गजब तुम्हारे रब का, तो यहिल्ला, तो हल्ला यहिल्लु ये कुरान में उतरने की, डिसेंड करने की मीनिंग में भी नजर आता है, ज्यादातर हलाल के मीनिंग में आता है, मगर जब हम एग्जांपल्स देखते हैं तो हमें मेक सेंस करने लगता है कि इसमें टू डिसेंड के मीनिंग, उतरने के मीनिंग भी आता है। इन्ना बेशक हम अंजलना नाजिल की हमने अलई का आप पर, अल किताब किताब, लिन्नासी लोगों के लिए, बिलहक के साथ हक के, फमन तो जो हो एवर इhtदा हिदायत पा जाए, ता जब आपकी आती है हाद अल जामा, इसके मीनिंग टू बी गाइडेड, फमन इhtदा तो जो कोई हिदायत पा जाए, फली नफ्सी तो उसके अपने ही लिए है, फमन और जो कोई दल्ला भटके, फ़इन्नमा तो बेशक या दिल वो भटकता है,
علیہ اپنے خلاف. علا جو ہے کبھی اگینسٹ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، جیسے کبھی گواہیوں کے لیے بھی آپ علا دیکھیں گے، گواہ وٹنس میں علا کی ٹرانسلیشن آتی ہے تو اس میں کبھی اگینسٹ بھی آتا ہے. تو یہاں پہ ٹرانسلیشن میں اگینسٹ میں کہ یدل وہ بھٹکتا ہے علیہ اپنے نفس کے خلاف. ہاں کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ نفس کی طرف، کیونکہ عربی میں نفس کو مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو جو ہدایت پا جائے تو اس کے اپنے ہی نفس کے لیے ہے، اپنے ہی لیے، اور بے شک جو بھٹک جائے تو بھٹکتا ہے علیہ اپنے نفس کے خلاف، تو اپنے ہی خلاف. وما اور نہیں، ماں کے بعد اللہ آ رہا ہو تو ماں کی ٹرانسلیشن نہیں ہوتی ہے، اور ماں کے بعد ایک اور نشانی ہوتی ہے کبھی کہ اس کے بعد آپ کو جملے میں بھی نظر آ رہا ہو فوراً بعد ہی، تو وہ بھی ماں نافیہ ہوتا ہے، اس کی ٹرانسلیشن نہیں کی ہوتی ہے، جیسے وما ہم بمؤمنین. اسی طرح وما اور نہیں، انت آپ علیہم ان پر بھی وکیل، کوئی ذمہ دار. وکیل ذمہ دار کارساز کو کہا جاتا ہے، لیکن اس میں ذمہ دار کی میننگ کہ آپ پہ کوئی ذمہ دار نہیں ہے ان پہ. اللہ اللہ تعالیٰ یتوفا وہ فوت کرتا ہے. اردو میں بھی ہم وفات کا لفظ یوز کرتے ہیں، وہ اس سے روٹ ورڈ کیا ہے، واو فا اور یا. متوفی بھی یوز کرتے ہیں ہم اردو میں، تو وفا یا روٹ ورڈ جب یہ توفا یا توفا کر کے آتا ہے، جیسے توفا یا یہ توفا اس باب میں جب یہ آتا ہے تو اس کی میننگ ہوتے ہیں ٹو پاس اوے، یعنی مر جانا، ڈائی ہو جانا. بیسیکلی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے یہ لفظ توفا یا توفا، روح قبض کر لینا، جان قبض کر لینا. اور فوت پھر اس کی میننگ جاتا ہے کہ مر جانا ہوتا ہے. تو یہاں ہم وہ دعا بھی مانگتے ہیں نا کہ توفنا مع الابرار، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے ابرار کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ. تو توفنا میں بھی یہی ہے. اور اسی طرح یہ توفا، وہ یا کی ٹرانسلیشن تو وہ ہو گئی، یہ توفا وہ فوت کرتا ہے الانفس جانوں کو. اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے قرآن میں اور کہاں پہ یہ نظر آتا ہے توفا یا توفا. جیسے کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 60 ہے اور 61 ہے، اس میں دونوں میں دیکھیں گے وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے جو یتوفاکم، جو فوت کرتا ہے تمہیں رات کو. تو اس میں بھی یتوفاکم باللیلی، یعنی فوت کرتا ہے تم کو رات کو، تو اس میں بھی میننگ جو ہے رات کو تمہاری روح قبض کرتا ہے. تو یہ بھی اس میں روح قبض کرنا، فوت کرنا، دونوں میننگ ٹھیک ہے. اور پھر اس میں بھی آلموسٹ جیسے ابھی ہم آیت پڑھ رہے ہیں وہی ٹرانسلیشن ہے اس میں، کہ اور دن کو جو کچھ تم کرتے اللہ سے جانتا ہے، پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ تم زندگی کی مقررہ مدت پوری کرو. اور ایسے ہی پھر جب اینڈ ہو جائے گا تو ہم مر جائیں گے اور پھر واپسی ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ کیا کیا. تو یہ رات کو روح قبض کرنا تو سمجھو یہ توفا، یہ توفا اس کے میننگ مرنے کے، وفات کے بھی، فوت کرنے کے میننگ بھی صحیح ہے، اور روح قبض کرنے کے میننگ بھی ٹھیک ہے، دونوں چیزیں. اب پھر آگے بھی دیکھیں، اسی میں آیت دکھے گی سیکنڈ انعام کی 61، اس میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے پہ تمہاری نگرانی کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب کسی کے پاس موت آ جاتی ہے، ابھی اصل موت آ گئی، توفت ہوں، تو فوت کرتے ہیں اسے ہمارے میسنجرز. اور ٹرانسلیشن میں وہی جان نکالتے ہیں، تو جان روح قبض کرتے ہیں. تو بیسیکلی جان نکالنا، روح قبض کرنا اور فوت کرنا، یہ سب اس میں میننگ میں آتا ہے توفا اور یہ توفا. ٹھیک، یہ توفا وہ فوت، اللہ تعالیٰ وہ فوت کرتا ہے جانوں کو ہینا وقت پر، موتیہا ان کی موت کی. کن کی موت کی؟ اس کی ضمیر کس کی طرف جاری ہے؟ انفس. نفس عربی میں مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے تو اسی لیے انفس اسی کا پلورل ہے. تو ہینا موتیہا وقت پر، ان کی موت کے، نفسوں کی موت پر کے وقت پر. واللتی اور وہ جو، پھر واللتی مؤنث کا صیغہ نفس کے لیے یوز ہو رہا ہے، اور واللتی اور وہ جو لم نہیں تموت وہ مریں، تا مؤنث کی ہے یہ، اور میم واو تا روٹ ورڈ، تموت وہ مریں، فی منامیہا اپنی نیند میں، یعنی وہ نفس اپنی نیند میں. تو ساری مؤنث کی ضمیر اس وقت نفس کی طرف جا رہی ہے. منام کا روٹ ورڈ ہے نون واو میم. نون واو میم روٹ ورڈ قرآن میں 4 دفعہ منام کر کے آیا ہے، اور 4 دفعہ میں سے 2 دفعہ نیند کے لیے ہے اور 2 دفعہ ڈریم، خواب کے لیے ہے. سیم لفظ منام کا لفظ قرآن میں 4 دفعہ ہے، اور 4 دفعہ میں سے 2 دفعہ نیند کے لیے جیسے یہاں پہ آیا ہے، اور 1 دفعہ سورہ الروم کی آیت نمبر 23 میں ہے وَمِنْ آیاتی ہی، اور اس کی آیات میں سے منامکم سونا تمہارا، تمہاری نیند رات اور دن، رات کو. ٹھیک، تو یہ سونے کے لیے ادھر آیا ہے، اور ڈریم کے لیے 2 دفعہ آیا قرآن میں. ایک جگہ بس ہم دیکھ لیتے ہیں، سورہ الصافات کی آیت نمبر 102 میں
جب حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو کہا تھا تو انہوں نے کہا تھا انی ارا فی المنامی، بے شک میں نے دیکھا ہے ایک خواب، ڈریم. تو منام کے لیے 2 دفعہ، ڈریم میں کے لیے بھی آیا ہے یہ. ٹھیک. فیمسک فا پاس یمسک وہ روک لیتا ہے، ود ہولڈ کر لیتا ہے، التی اس کو، اس نفس کو، قضا اس نے فیصلہ کر دیا. اب یہ قضا یقضی قاف داد یا روٹ ورڈ ہوتا ہے، اور اس میں اس نے کی ضمیر کہاں سے آئی؟ فعل ماضی کے آخر میں زبر یہاں کھڑی زبر ہو تو اس میں ہوا کی ضمیر ہڈن ہوتی ہے واحد مذکر کی. قضا اس نے فیصلہ کر لیا، علیہا جس نفس پر، الموت موت کا. قضا علی اور موت یہ چیزیں جب ساتھ ہوں یا خالی قضا علی بھی ہو تو اس کا مطلب موت کا فیصلے کا ذکر ہوتا ہے. یا قضا علیہا اس نے فیصلہ کر لیا جس پہ، الموت موت کا. یہ قرآن میں ہم 1-2 جگہ دیکھتے ہیں، جسے سورہ سبا میں آیت نمبر 14 میں تھا، فلما پھر جب، حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا ذکر تھا جہاں پہ فلما پھر جب، قضینا علیہ الموت پھر جب ہم نے فیصلہ نافذ کر دیا حضرت سلیمان علیہ اس پر، الموت موت کا. تو قضا اور اس کے بعد اعلیٰ اور موت، اس کا مطلب موت کا فیصلہ الموت نافذ کرنا. تو یہاں پہ اس طرح ہے. پھر ایک بار سورہ قصص میں اسی طرح تھا جہاں پہ حضرت موسیٰ، وہ 2 لوگوں کا آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پنچ کیا تھا. تو اس جگہ پہ بھی جب تھا فوقظہ موسیٰ تو گھوسا مارا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے، فقد علیہ تو پوری کر دی، علیہ اس پر زندگی. تو قضا اعلیٰ خالی بھی ہو تو اس کا مطلب اس کا کام تمام کر دیا، یعنی موت کا ذکر آ جاتا ہے. تو اس طرح ہی قضا اعلیٰ میں بھی موت کا ذکر آ جاتا ہے کہ کام تمام کرنا. جب ہم اس طرح دیکھتے ہیں تو ہمیں ٹرانسلیشن یاد کرنے میں اور یاد رہ بھی جاتی ہے. بلکہ بیسیکلی قضا اس نے فیصلہ کیا، علیہا جس پر، جس نفس پر، موت کا موت کا. وَيُرْسِلُ اور وہ بھیج دیتے ہیں، الاخری دوسری کو. دوسری کیا چیز؟ بریکٹ میں بتا دیا، ادر روحوں کو. اخرا کے میننگ ہوتے ہیں ادرس، الاخرى دوسری روحوں کو. الا اجل مسمى ایک وقت تک جو مقرر ہے. قرآن میں بہت دفعہ اجل مسمى مقرر وقت کے لیے آیا ہے. ان فی ذلک بے شک اس میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لقوم ان لوگوں کے لیے، یتفکرون جو غور و فکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی غور و فکر کرنے والا بنائے. کیا اتخذوا انہوں نے بنا رکھے ہیں، من دون اللہ سوائے اللہ کے، شفعاء کچھ سفارشی. قل کہہ دیجئے، اولو کیا، و بھلا، لو اگر، کانو ہوں وہ، لا یملکون نہ وہ ملکیت رکھتے ہوں، نہ وہ اتھارٹی رکھتے ہوں، شیئن کسی چیز کی، ولا اور نہ یعقلون وہ عقل رکھتے ہوں. قل کہہ دیجئے، للہ اللہ ہی کے لیے ہے. اس میں ہم اختصاص کے لیے یہی کا ضرور یوز کریں گے، اللہ ہی کے لیے. الشفاعت شفاعت سفارش، جمیعاً ساری کی ساری. لہو اس کے لیے ہے، ملک السماوات والارض. اس میں بھی دیکھیں اختصاص ہوتا ہے، لہو اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمان اور زمین کی. ثم پھر الیہ طرف اسی کے ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے. تا یا پہلے ہو اور تھرڈ لیٹر پہ زبر ہو تو یہ کلیئر گیو اوے ہے کہ یہ مضارع مجہول ہے، پیسو ہے مجہول. تو تو ٹرانسلیشن کیسے ہوگی؟ ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے. اگر ایکٹیو ہوتا ہے جیسے یرجعون ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ لوٹیں گے، تم لوٹو گے. لیکن جب اس میں پھر ڈوئر ہو جاتا ہے آپ کہ تم لوگ لوٹو گے، لیکن یہاں پہ تم لوٹائے جاؤ گے. تو جو ڈوئر کون ہے اس کا وہ مجہول ہے، نہیں پتا. تو اس لیے اس کی ٹرانسلیشن تھوڑی سی ٹرکی ہوتی ہے، ہائی لائٹ کر کے کریں تو زیادہ اچھی ٹرانسلیشن یاد کر سکتے ہیں. ثم الیہ ترجعون پھر تم اس لوٹائے جاؤ گے. واذا اور جب، ذکرہ ذکر کیا جاتا ہے، یہ بھی فعلا کے وزن پہ مجہول ہے، ماضی مجہول کا صیغہ ہے. ذکرہ ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا، وحدہ اکیلے اسی کا، اشمئزت نفرت کرتے ہیں. جب ہم ملا کے پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں وحدہ وحدہ اشمئزت، ہوا کہ اس کے پیش کو اس کے شین سے ملا کے پڑھتے ہیں. لیکن جب ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کے لیے اس کو پڑھیں گے، وحدہ اکیلے اسی کا. اب حمزہ سے اگر ہمیں سٹارٹ کرنا تو اس پہ حرکت لگانی پڑے گی، وہ اکارڈنگ ٹو تھرڈ لیٹر لگاتے ہیں. تھرڈ پہ زبر یا زیر ہو تو یہاں پہ زیر لگا کے پڑھتے ہیں. اب ہم اس کو پڑھیں گے اشمئزت نفرت کرتے ہیں. یہ تا ساکن تو مؤنث کی ہے، اس کا تعلق قلوب سے ہے. مؤنث کی تا ساکن فعل ماضی کے آخر میں جب آتی ہے تو یہ مؤنث کی تا ساکن ہوتی ہے. اچھا، روٹ ورڈ ہے اس کا شین میم زا.
قرآن میں یہ روٹ ورڈ صرف یہیں پہ آیا ہے اور اس کے علاوہ کہیں نہیں آئے گا، آپ کو نہیں دکھے گا۔ اشمعزت اس کے میننگ کیا ہے؟ نفرت کرتے ہیں دل، یا شرنک ود ایورژن، نفرت سے سکڑ جاتے ہیں، جیسے وہی نفرت سے سکڑنا، بالکل تو اسی میننگ میں آ رہا ہے۔ اشمعزت نفرت کرتے ہیں قلوب دل، الذین ان لوگوں کے جو لا یؤمنون بالآخرہ نہیں وہ ایمان لاتے آخرت پر، وَإِذَا اور جب ذکر اللہ ذکر کیا جاتا ہے، اگین پیسر، الذین ان کا جو من دونہی اس کے علاوہ ہے، اس کے سوا ہے، اذا یکایک، ایک نارملی جو اذا ہوتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے جب کہ وین، لیکن کبھی جو ہے اذا فجائیہ ہوتی ہے، اس کے میننگ ہوتے ہیں یکایک اچانک، یہ بھی کافی دفعہ آپ کو نام نظر آتا ہے، اذا ہم ینظرون، اور اذا کہ اچانک یکایک کے میننگ ہوتے ہیں اس کے، تو اذا فجائیہ ہوتا ہے یہ، یکایک ہم وہ یستبشرون وہ خوش ہو جاتے ہیں، وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے اللہم اے اللہ، فاطر فاطر اے پیدا کرنے والے، فاترہ روٹ ورڈ جو ہے، فطرہ یہ قرآن میں روٹ ورڈ یوز ہوتا ہے ٹو کریٹ کے لیے، فطر السماوات والارض، تو یہ فاطر ہے، فائل کا وزن، تبھی ٹرانسلیشن والے اللہ تعالیٰ کے لیے ہم فاطر یوز بھی کرتے ہیں، فاطر السماوات والارض، تو اے پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمین کے، عالمہ اے جاننے والے۔ اب اس میں یہ کالنگ کی میننگ کہاں سے آ رہا ہے؟ دیکھیں اے تو کالنگ کے لیے آتا ہے نا، جیسا کسی کو ندا دی جا رہی ہے، جیسا، تو یہ اے کہاں سے آیا ہے؟ تو بیسیکلی عربی میں ایک تو اللہم تو ہوتا ہی ہے اللہ ہے، تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جیسے خالی زبر کر دیا آخر میں تو یہ بھی کالنگ کے لیے آ گیا، ایسی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں بیسیکلی وہی ہے کہ اے پیدا کرنے والے، یہاں پہ بھی عالمہ زبر ہے، یہ بھی اس میں یہ کالنگ کے لیے آ گیا آخر میں زبر، عالم الغیبی اے جاننے والے غیب کے، وشہادتی اور حاضر کے، انت تو ہی، تحکم تو فیصلہ کرے گا، بینا درمیان عبادی کا اپنے بندوں کے، فیما اس میں جو کانوں ہیں وہ فی ہی اس میں یختلفون وہ اختلاف کرتے، ولو اور اگر ان بے شک ہو، للذین ظلموا ان کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، ما فی الارض جميعا جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب، ومثلہ اور اس کی معنی معہ ساتھ اس کے، لفتدوا لا البتہ، فا دال یا روٹ ورڈ ہے یہ، افتدا یفتدی کر کے قرآن میں آتا ہے جب ٹو رینسم کے میننگ میں، فدیہ دینے میں، لفتدوا البتہ وہ فدیے میں دے دیں، واو ساکن بدل دی وہ جمع کا صیغہ ہے، لفتدوا وہ فدیے میں دے دیں، رینسم میں دے دیں، بھی اسے، کسے، ان سب چیزوں کو، کس سے بچنے کے لیے، من سوء العذاب، تو اس میں من سے یعنی کہ اس کا کیا مطلب ہے، من سوء العذاب برے عذاب سے بچنے کے لیے وہ فدیے میں دے دیں سب چیزیں، سوء العذاب برے عذاب سے بچنے کے لیے، یوم القیامہ دن قیامت کے، وبدا اور ظاہر ہو جائے گا، بدا یبدو بعد الواو روٹ ورڈ ہے، تو اس کے میننگ ہوتے ہیں ظاہر ہو جانا، ٹو بی اپیرنٹ کے میننگ میں آتا ہے کہ وہ اپیرنٹ ہو جائے گا، ٹو بیکم اپیرنٹ، تو بدا اور ظاہر ہو جائے گا، لہم ان کے لیے، من اللہ اللہ کی طرف سے، ما جو لم نہیں، ڈڈ ناٹ، یکونو تھے وہ، یحتسبون وہ گمان رکھتے ہیں، حاسن با روٹ ورڈ میں بھی گمان آتا ہے، تا باپ کے، تو احتسب یحتسبو بھی گمان کے میننگ میں، وہ گمان بھی نہیں رکھتے تھے، یہاں پہ بھی دیکھ رہے ہیں بعد الواو، ایک اور جگہ دیکھ لیتے ہیں اس ایگزامپل میں، سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 33 ہے، اس میں بھی وبادا لہم اور ظاہر ہو جائیں گی ان کے لیے ان کی برائیاں جو انہوں نے عمل کیے، تو بدا بدت کر کے بھی آتا ہے قرآن میں، تو بعد الواو روٹ ورڈ ہوتا ہے اس کا، پھر دوبارہ وبدا لہم سیئات اور ظاہر ہو جائیں گی ان کے لیے، سیئات برائیاں پلورل میں آ گیا، ما ان اعمال کی جو کسبو انہوں نے کمائے انہوں نے ارن کیے، وحاقہ اور گھیر لے گا، ہا یا قاف روٹ ورڈ ہوتا ہے، حاقہ کے مطلب گھیرنا، احاطہ کرنا، سراؤنڈ کرنا، حاقہ اور گھیر لے گا، بہم انہیں، ماں وہ جو کانو تھے وہ بھی اس کا، یستہزئون وہ مذاق اڑاتے، حاضہ حمزہ روٹ ورڈ ہوتا ہے، استہزاء مذاق اڑانے کو کہا جاتا ہے، تو مذاق اڑاتے، آیت 49، فَإِذَا پھر جب مسا پہنچتا ہے، ٹچ کرتا ہے، الانسان انسان کو، درون کوئی نقصان، کوئی ہرٹ، کوئی ہارم، دعا وہ پکارتا ہے، اور نہ ہمیں، اس میں بھی دو ضمائر ہیں،
کیونکہ یہ بریک کر کے اسی لیے ہم پڑھنا ہے. دعا فعل ماضی ہے. فعل ماضی کے آخر میں جب زبر یا کھڑی زبر ہو، جیسے یہاں ہے تو زبر دکھ رہا ہے آپ کو، تو اس میں واحد مذکر کی ضمیر ہڈنگ ہے. تو دعا وہ پکارتا ہے، تو ڈوئر کون ہوا اس کا؟ دعا وہ انسان پکارتا ہے. اور نہ کس سے پکارتا ہے؟ اٹیچ پروناؤن ہے ہم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمیں پکارتا ہے. دالائن واو روٹ ورڈ. ثم پھر اذا جب خولناہ ہم عطا کرتے ہیں اسے. خولناہ روٹ ورڈ کیا ہے؟ خا واو لام. خا واو لام روٹ ورڈ قرآن میں 3 دفعہ فعل کی طرح آیا ہے، اور تو اس کے میننگ ہے عطا کرنا، ٹو بسٹو. خولا یخول تخویل، اس کے میننگ ٹو بسٹو یعنی عطا کرنا. اور جب یہ اسم کی طرح آتا ہے تو اس میں خالہ ماموں اس طرح کے میننگ آیا ہے، لیکن جب فعل کی طرح آیا ہے تو خا واو لام یہ اسی میننگ میں عطا کرنے کی میننگ میں. جیسے یہاں پہ خولنا عطا کرتے ہیں ہم، فعل ماضی ہے یہ، اور کس کو؟ ہو اسے، اٹیچ پروناؤن ہے اسے عطا کرتا ہے. نعمتن کوئی نعمت، منا اپنے پاس سے. یہاں پہ رک کے دیکھتے ہیں قرآن میں 3 دفعہ یہ کہاں پہ ہے. ایک دفعہ تو ہم نے سورہ زمر کے شروع میں پڑھا تھا، آلموسٹ ایسی آیت تھی سورہ زمر کی آیت نمبر 8 کہ جب چھو جاتی ہے انسان کو درون کوئی تکلیف کوئی نقصان، دعا وہ پکارتا ہے اپنے رب کو، منیبن الیہ اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے. پھر اذا جب خولہ وہ عطا کر دیتا ہے اس کو. خولہ میں 2 ضمائر کون سی تھی؟ خولہ وہ عطا کر دیتا ہے وہ اسے انسان کو، نعمتم منہ اپنی طرف سے نعمت. تو یہ بھی ایک دفعہ یہاں پہ یوز ہوا ہے اس میں عطا کرنے کی میننگ میں. ایک دفعہ قرآن میں بس اور ہے، وہ سورہ انعام کی آیت نمبر 94 میں. وَتَرَکْتُمْ اور چھوڑ آئے تم، ماں جو خولناکم عطا کیا ہم نے تمہیں. تو اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے؟ دیا ہم نے تم کو، عطا کیا ہم نے تم کو. تو بس 3 دفعہ آپ کو قرآن میں اس میننگ میں یعنی فعل ہی 3 دفعہ دکھتا ہے. قالا وہ کہتا ہے، انما بے شک، اوتیتو ہو، یہ بھی فعل ماضی ہے، اوتیا جیسے ہوتا ہے، تو یہ اوتیتو دیا گیا ہوں، اور تا کے پیش ہے، اس کی ٹرانسلیشن ہے دیا گیا ہوں میں، ہوں اسے، اٹیچ پروناؤن ہے ہوں اسے، کسے؟ نعمت کو، علی علم علم کی بنا پر. بلکہ ہی وہ، یہ جو چیز ہے یہ مؤنث ہے. مؤنث کی زمین نعمت کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ گول تھا جس چیز کے آخر میں ہو اس کو ابھی میں مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے. بلکہ ہیا یعنی کہ وہ نعمت، فتنتن ایک فتنہ ہے، ولیکن اور لیکن اکثرہم اکثر ان کے لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے. آیت نمبر 50. قد تحقیق، قالا ہا کہا تھا اسے، کہا تھا اسے، الذین ان لوگوں نے جو من قبلہم ان سے پہلے تھے. کسے کہا تھا؟ پتہ اس سے اچھا، قد قالہ کہا تھا اسے، یعنی کہ اس اسی کے بارے میں، نعمت کے بارے میں ہو گیا. تحقیق کہا تھا اسے، پتہ نہیں ہا کے مؤنث کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے. کہا تھا اسے الذین من قبلہم ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، فما تو نہیں، اغنی عنہم کام آیا ان سے. اغنا یغنی کے بعد جب آنا آتا ہے تو اس میں میننگ ہوتے ہیں کام آنا. جیسے غین جار روٹ ورڈ غنی سفیشینٹ ہونے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، غنی ہونے کے لیے، لیکن جب اغنا عن کے میننگ آتے ہیں تو اس میں کام آنے کے میننگ ہوتے ہیں. جیسے ہم سورۃ تبت یدا میں بھی پڑھتے ہیں، تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ، نہیں کام آیا اس کے. تو اغنا عن نہیں کام آیا ان کے، ماں جو وٹ ایور کانو تھے وہ یکسبون وہ کمائی کرتے. آیت نمبر 51. فاصابہم فاصابہ تو پہنچی ہم انہیں، کیا چیز پہنچی؟ سیئات برائیاں، سین و حمزہ روٹ ورڈ ہوتا ہے، ماں ان اعمال کی جو کسبو انہوں نے کمائے، والذین ظلموا اور وہ جنہوں نے ظلم کیا، من ہؤلاء ان لوگوں میں سے، سیصیبہم ان قریب، سون یصیبو پہنچیں گی، ہم انہیں سیئات برائیاں، ماں ان اعمال کی جو کسبو انہوں نے کمائے. وما اور نہیں ہے، ماں کے بعد پھر یہاں پہ دوسری وہ علامت آ رہی ہے، بی آ رہا ہے نظر. تو جب ماں کے بعد بی آئے تب بھی اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے ماں نافیہ ہوتا ہے، وما ہم تو نہیں ہے، ہم وہ بمعجزین عاجز کرنے والے. میم پہ پیش ہوتی ہے اور اینا اونا آخر میں ہو تو ٹرانسلیشن والے کر کے کرتے ہیں، معجزین عاجز کرنے والے. اس کے مطلب ہے ایبل ٹو
اسکیپ، یعنی وہ پھر اسکیپ کرنے والے نہیں ہیں، بچنے والے نہیں ہیں. اصل جیسے اگر سمجھنے کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایبل ٹو اسکیپ، کہ وہ پھر بھاگ نہیں سکتے، بھاگنے والے نہیں ہیں. لیکن آئین جیم زا روٹ ورڈ سے ٹرانسلیشن زیادہ جو صحیح اپروپریٹ تو یہی ہے کہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں. اس کو قرآن میں اور بھی دیکھتے ہیں. سورہ الشورا میں آیت نمبر 31 میں ہے وما انتم، اور نہیں ہو تم بمعجزین فی الارض، عاجز کرنے والے زمین میں اللہ تعالیٰ کو. تو بیسیکلی ایبل ٹو اسکیپ کی میننگ ہے، اگر آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، تم بھاگ نہیں سکتے کہیں. لاسٹ آیت آ گئی ہمارے آج کے رسم میں، اولم کیا بھلا نہیں، یعلم انہوں نے جانا، انا بے شک اللہ تعالیٰ یبسط وہ کشادہ کر دیتا ہے، الرزق رزق لمن جس کے لیے یشاء وہ چاہتا ہے، و یقدر اور وہ تنگ کر دیتا ہے. قاف دال را روٹ ورڈ قدر یقدرو ڈفرینٹ میننگز میں یوز ہوتا ہے، کبھی تقدیر کے اندازے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، مگر جب یہ رزق کے ساتھ آتا ہے تو پھر اس کی میننگ ہے تنگ کرنا. رزق جب یہ رزق کے ساتھ آتا ہے، جس دفعہ اما انسان جب مبتلا ہو فقدر علیہ رزقہ، تو جب رزق کے ساتھ یہ روٹ ورڈ یوز ہوتا ہے اس کا مطلب تنگ کرنا. تو یقدر وہ تنگ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے. ان فی ذالک بے شک اس میں لآیاتن البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. یہاں پہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا. اس میں جو بھی کمی کوتاہی تھی، غلطی تھی، ہمارے نفس کی وجہ سے تھی، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں معاف کرے. اس کے بہترین حصے سے اللہ تعالیٰ ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنائے. اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، سینوں کا نور بنا دے، اس کا ہمارے حق میں حجت بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے والا بنائے، اس کے احکام پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے دے. جب تک ہمارے اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندگی دی، اللہ تعالیٰ سے خیر سمیٹنے والا بنائے. اس مہلت کو ہمارے لیے بابرکت کر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.